مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں انہی کی بیان کردہ احادیث کے مطابق مستند شخصیات کی لکھی ہوئی مستند ترین کتب میں یہ احادیث اور یہ واقعات مرقوم ہیں، جس میں خود فرماتے ہیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مقدس ہستیوں کی کئی فرمان موجود ہیں، جن کی میں وقت کی قلت کی وجہ سے کوئی سارے وہ فرامین اور احادیث نہیں پڑھوں گا، لیکن اہل علم حضرات بیٹھے ہیں کہ ایسی فرامین موجود ہیں جس میں ان ہستیوں نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے کچھ نور اخذ کیا اور اس نور کو مختلف مقامات اور مختلف کیفیات میں رکھا، ٹھیک ہے، اور انہی مقامات اور کیفیات میں جب ان کو رکھا تو اس سے ہی مختلف قسم کی تخلیقات وقوع پذیر ہوئیں۔ یہ ایک کافی تفصیلی موضوع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہستیاں تب موجود تھیں جب کچھ موجود نہ تھا، تو ضرورت تو مالک کو بھی نہیں تھی کہ ساری مخلوق کو بنائے اور رب کہلوائے، اور ضرورت ان ہستیوں کو بھی نہیں تھی، وہ مقام تو انہیں پتہ نہیں کب کے مل گئے تھے، کس وقت ملے، جب وقت نہیں تھا تب بھی ان کو یہ اعزاز یہ عزتیں مل چکی تھی، وقت بھی بات کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پورے منظر نامے میں کما حقہ اللہ کے ارادے تک پہنچنا تو ممکن نہیں، محمد و آل محمد کے ارادوں تک پہنچنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو میں نے ایک سوال کیا تھا نا کہ ہم کیوں کل سے جمع ہو کے یہ یاد منا رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف محظوظ ہونا؟ کیا دھمال، قصیدے، منقبات، نعت خوانی یہ سن کر جھومنا، دھمال ڈال لینا، جشن نہیں مقصد ہوتا ہے؟ جشن تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، جشن تو کسی بات کا اظہار ہوتا ہے، کسی عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے جب فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے چاہت ہوئی تو اپنے تعارف کے لیے میں نے کائنات بنا، تو ایک جملہ اس ضمن میں کہنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو تمام کروں گا کہ چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ منور شاہ جی، چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی، یعنی آپ کی اور میری چاہت پوری ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ کی چاہت اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ ہی کن ہے، جسے ہم کن کہتے ہیں یا جسے کن کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ارادہ اللہ کا ہو، کن ہو اور پوری نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اس ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا تعارف ہو، تو پھر علیانی صاحب حق بنتا ہے کہ سب کو اللہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، کیا آپ جو حضرات تشریف فرما ہیں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا تعارف ہو چکا ہے؟ آپ کا جواب نفی میں ہوگا، نہیں میں ہوگا۔
تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ارادہ اللہ کا ہے، ابھی تک پورا نہیں ہوا، ہم سب کو اللہ کا حقیقی تعارف ہی حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ تھا، کن بھی ہو گیا، کام بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ سوچنا پڑے گا، نہیں اللہ کا کن ضرور پورا ہوتا ہے، وہ پورا ہوا، اللہ کا تعارف ہوا۔ بس جن کو اللہ نے چاہا کہ اپنا تعارف کرا دے ان کو کرا دیا، جن کو تعارف ہونا تھا انہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ گفتگو میں کیا کہوں، طویل ہو جائے گی، لیکن میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا، آپ تھکے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کن کیا اپنے ایک تعارف والا کن، تو کن میں دیر نہیں لگتی، تو پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کن کے وقت کچھ لوگ موجود تھے، کچھ ہستیاں موجود تھیں کہ ادھر کن ہوا، ادھر انہیں تعارف ہو گیا، تخلیق تو بعد میں ہو رہی ہے۔ ابھی تو کچھ تخلیق بھی نہیں ہوا اور کن ہو گیا تو تعارف بھی ہو گیا۔ الغرض دیکھ لیں وہ ہستیاں جن کی وجہ سے پوری کائنات تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے، اب وہ ہستیاں اگر اس دنیا میں ایک نظام اللہ کی طرف سے متعارف کرا رہی ہے، ان کو تو مقام ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نماز اللہ کی طرف سے فرض ہوئی، بہت بعد میں فرض ہوئی، سرکار تو جا کے غار میں عبادت کر رہے تھے، اس وقت تو نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ کیا عبادت ہے ان کی؟ نماز فرض ہونے سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں، نماز فرض ہونے سے کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں سمجھ سے بھی بالا ہے۔ تو یہ ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں اپنے رب کے حکم سے، تو ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب جو لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ 40 سال بعد، میری بات یاد ہے نا، 40 سال بعد نبوت ملی، ہم کہتے ہیں کہ 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا، تو 40 سال میں کیا تبلیغ نہیں ہوئی؟ 40 سال میں تبلیغ ہوئی، اور وہ تبلیغ ہوئی جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ 40 سال میں کسی کو زبانی نصیحت نہیں فرمائی سرکار دو عالم نے، اور اپنے کردار سے تبلیغ پیش کی جو سب سے مشکل تبلیغ ہے۔ 40 سال اپنا کردار دکھایا، اور اس انداز میں دکھایا کہ یہ جو سرکار کے مشہور و معروف القاب ہیں صادق اور امین، آج کل تو اسمبلیوں میں بھی صادق اور امین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقی صادق امین جو الفاظ ہیں، یہ کن نے کہے تھے، کن لوگوں نے کہے تھے؟ اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں نے کہے تھے تو ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت ہوا، لوگوں نے کلمہ پڑھے، بعد میں وہ مسلمان کہلائے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا اور لوگ کہہ رہے ہیں صادق اور امین، تو یہ تو کافر کہہ رہے تھے۔ اس سے بڑی کردار کی اور اس سے بڑی صداقت کی اور گواہی کون ہوگی کہ دشمن کفار و مشرکین کہہ رہے ہوں کہ صادق اور امین، ٹھیک ہے۔ اور جب سرکار نے تبلیغ شروع کر دی اور اہل مکہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ بہت دشمنی والا ماحول بن گیا، تب بھی لوگ اپنی امانتیں تب بھی رکھ رہے ہیں، دشمنی بھی ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص بتا دے جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو اور آپ جا کے اس کے گھر میں امانت رکھیں۔ واحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ لوگوں کی دشمنیاں بھی ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ سرکار کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر کا گھیراؤ کیا اور اللہ کے امر سے سرکار نے ہجرت فرمائی اور اپنے مکان اور اپنا بستر سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا، تب بھی امانتیں موجود تھیں۔
انہیں ایک لمحے کو کفار کو یہ گمان نہ گزرا کہ ہماری حق تلفی ہوگی اور ہماری امانتیں ضائع ہوگی. اس سے بڑی کردار کی گواہی کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی تو کردار کی گواہی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یاد رکھیں جو سابقہ انبیاء تھے اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کی کتاب نے ہمیں ان سب انبیاء پہ ایمان لانے کا حکم دیا، ان کی پیروی کا حکم نہیں دیا، ایمان لانے کا حکم دیا. خسرو خان مگر پیروی صرف ایک ہستی قابل تقلید قرآن نے ایک ہستی کو قرار دیا. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ہستی قابل تقلید ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے. نہ اس سے پہلے کی کسی ہستی کو قرآن نے قابل تقلید قرار دیا، نہ اس دور کی کسی ہستی کو قرآن نے قابل تقلید کہا، نہ بعد میں آنے والے لوگوں میں کسی کو قرآن نے قابل تقلید کہا. ایک ہستی کو قابل تقلید کرا، ایک میرٹ ہے رسول اللہ کی ذات، ان کا اسوہ، ان کی سیرت. اس کے علاوہ قرآن میں کوئی قابل تقلید نہیں، اگر ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے سوا کوئی قابل تقلید نہ ٹھہرا. قرآن یہی کہہ رہا. اب جس ہستی کو قرآن نے قابل تقلید قرار دیا، ایک موقع پر اس ہستی نے ایک دوسری ہستی اس انداز میں متعارف کروائی کہ کہا میرے سوا اللہ نے کسی کو قابل تقلید قرار نہیں دیا، اور یہ اس لحاظ سے اور اس انداز میں میرے برابر ہے یا مجھ جیسا ہے کہ جیسے میں قابل تقلید ہوں قرآنی حکم کے مطابق، میرے حکم کے مطابق یہ بھی ویسے ہی قابل تقلید ہے. اب ہم حسینی فقراء ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، اور بہت سارے لوگوں سے جھگڑا ہے بھی. جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا انہی باتوں کا ہے کہ رسول اللہ سے وابستہ جو بھی شخصیات ہیں قابل احترام سے قابل تقلید کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ کی ذات ہے قرآنی حکم کے مطابق، یا پھر رسول اللہ کے حکم کے مطابق، پھر ان کے 12 وصی قابل تقلید ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی قابل احترام ہو سکتا ہے، قابل تقلید نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا عرض کرنے کا جو مقصد تھا اور جو میں نے درجہ بدرجہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اب میرا آخری پیغام یہ ہے کہ وہ والی بات میری یاد ہے. کون سی والی؟ کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کیوں جمع ہیں رات سے، ہم کیوں جشن منا رہے ہیں، ہم نے کیوں قوالیاں سنی، ہم نے کیوں دھماڑ ڈالی، ان کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے. یہ عرس، یہ پروگرام، یہ جشن، یہ خراج تحسین ہے، خراج عقیدت ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ لوگ حج ادا کرتے ہیں، کچھ آپ میں سے حاجی حضرات بیٹھے ہوں گے اور جو نہیں ہے تو اللہ سب کو نصیب فرمائے. تو حج میں جو مناسک حج ہیں ان میں جو خاص ارکان ہیں ان میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا عمل تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی کام جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، کوئی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا ہے، کوئی جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ہے. اور اللہ کا حکم ہے کہ وہی کام کریں. ان میں سے ایک کام بھی چھوڑ دیں آج مکمل نہیں ہوتا. اور جس ترتیب کے ساتھ حکم ہے
اس ترتیب کو بدل بھی نہیں سکتے، تو اسی ترتیب کے ساتھ تمام مناسک بجا لائیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وما جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے۔ جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کا حکم ہے کہ احسان کے بدلے احسان کرو، اگر محسن اتنا عظیم ہو کہ انسان اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی حالت میں نہ ہو، یا محسن ظاہراً موجود نہ ہو، تو کیا کیا جائے؟ تو مولا نے فرمایا اگر محسن موجود نہ ہو یا محسن اتنا عظیم ہو کہ اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا جا سکے، تو پھر ہر جگہ پہ، ہر محفل میں اس محسن کو اور اس کے کیے گئے احسان کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، یہ احسان کا بدلہ ہوگا۔ بس اللہ نے اپنے پیاروں کی یاد منانے کا حکم دیا ہے حج کی صورت۔ بڑی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے جو رسومات ہوتی ہیں، میلاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مولا علی علیہ السلام اور تمام اہل بیت عظام کی جتنی ولادت کے ایام ہیں یا شہادت کے ایام ہیں، ہم کیوں منا رہے ہیں؟ ہم اپنے محسنوں کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے عظیم احسانوں کا بدلہ چکا سکیں۔ بدلہ نہیں چکا سکتے تو انہی کے فرامین کے مطابق ان کا ذکر کر کے ایک حد تک اپنا حق ادا کر سکتے، اور چاہے ایام خوشی کے ہوں ان کی یاد منائی جا رہی ہو، یا ایام غم کے ہوں ان کی یاد منائی جا رہی ہو، ان ایام کی جو شہادت کے ایام ہوں، مظالم کے ایام ہوں، مقصد صرف یاد منا کر فارغ ہو جانا اور اس بات کو بھول جانا قطعاً نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یاد منا کر اس محفل کے بعد، اس مجلس کے بعد، اس تہوار کے بعد، اس جشن کے بعد ہر اس بات کی نفی کرنا جس کا اس محفل میں ذکر ہوا ہے، یہ ان ہستیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر یاد منائی جا رہی ہے پیر آصف شاہ جی، تو جن ہستیوں کی یاد منائی جا رہی ہے، جس انداز میں منائی جا رہی ہے، پھر ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے فرامین، ان کے احکام، ان کے نظریات، ان کی کوئی جھلک آپ کی ذاتی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں چند خشک باتیں آپ کو سناؤں گا۔ پھر کوئی چیز آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ علی 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 کہہ رہے ہیں، بے شک بہت بڑا ثواب ہے، علی علی کہتے رہنے کا بھی بڑا ثواب ہے، مگر کیا علی علی کہنے کا کوئی تقاضا بھی ہے؟ ثواب تو مل گیا۔ میں کہتا ہوں میں ایک حسینی فقیر ہوں اور میرا ایمان عقیدہ ہے کہ جو عزادار ہے وہ مغفور ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ اب ایک بندہ مجلس پڑھتا ہے، خطیب ہے، مولوی ہے، ذاکر ہے، یا وہ سنتا ہے یا وہ عزاداری کے جو مراسم ہیں وہ ادا کرتا ہے، میرے ایمان مطابق وہ علیانی صاحب مغفور تو ہو گیا، اور اس محفل کے بعد اگر وہ ان احکام کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اگر پھر بھی وہ مغفور ہے تو یہ تو کرم ہے اللہ کا اور ان مقدس ہستیوں کا کہ وہ پھر بھی مغفرت عطا کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حق بنتا ہے؟
وہ مسلمان ہونے کا کیا تقاضا ہے، وہ مومن ہونے کا کیا تقاضا ہے، وہ ولایت امیر المومنین پہ ایمان رکھنے کا کیا تقاضا ہے، وہ عزادار سید الشہداء ہونے کا کیا تقاضا ہے، کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب صرف رسومات اور تقریبات تک محدود ہو، یا ہمارا کردار ہمارے عقیدے کی گواہی بن کر سامنے آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہونا چاہیے نا، کیوں نہ ہو ایسا کہ بندہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حسین حسین کرتے ہیں، اور وہ بندہ کہے کہ میرے عقیدے مطابق یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، مگر یار ان کی بات جو ہے نا وہ ایک بات ہوتی ہے، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جس عقیدے کا پرچار اپنے ممبروں پہ کرتے ہیں، اپنی محافل میں کرتے ہیں، ان کا کردار بھی ویسا ہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے مگر کردار وہی ہے جو عقیدہ ہے۔ دشمن اتنا تو کہے نا، اگر ہم کچھ کہیں اور کریں کچھ اور۔ آخری بات کہ ہمارے ممبروں پہ اور ہماری محافل میں دو باتیں، دو راستوں کا ذکر ہوتا ہے، دو قرآنی راستوں کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن میں دو راستے بتائے گئے ہیں، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں، کوئی چاہے تو شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے اور کوئی چاہے تو کفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اب دو راستے ہیں، ہمارے ممبروں اور ہماری محفل میں بھی ان دو راستوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ذکر ہوتا ہے تو مقصد تو ایک راستے کے ذکر کا ہوتا ہے، لیکن دوسرے راستے کا ذکر خود بخود ساتھ ہوتا ہے۔ تو چاہے بندے خطاب کرنے والے ہوں چاہے سننے والے ہوں، سب کو دو راستوں کا پتہ بھی ہوتا ہے اور دو راستوں کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اب میں آپ تمام مومنین، سادات، فقراء، مقامی اور مہمان سارے لوگوں سے ایک جملہ کہہ کر اجازت دوں گا کہ ہم ذکر کریں شکر کرنے والوں کا۔ ایک بندہ خطیب بول رہا ہے اور وہ شکر کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے، آگے بیٹھے ہوئے لوگ نعرہ لگا کر، داد دے کر اس نظریے کی تائید کر رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم سارے جتنے لوگ موجود ہیں ہم شکر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس تقریب کے بعد، اس محفل کے بعد، اس مجلس کے بعد جب ذاتی زندگی گزارنے کا مرحلہ آئے تو دعویٰ ہو اما شاکروں والا اور کام ہو اما کفورا والے، اور یہ کر کے آپ کسی اور کو منافق کہیں اور اپنے گریبان میں نہ جھانکیں، اور منافق کون ہوتا ہے؟ بے شک جو بندہ امیر المومنین علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے، بھلے وہ کتنا مسلمانی کا دعویٰ کرے، وہ منافق ہے۔ اور ایک بندہ اگر علی کی محبت کا دعویٰ کرے، حسین کی عزاداری کا دعویٰ کرتے ہوئے جو ان کے دشمن ہیں، سیرت ان کی اپنائے، فرمان ان کے پڑھے، تو کیا وہ منافق نہیں ہے؟ وہ بھی منافق ہے میرے ایمان میں۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ منافق کا درجہ کافر سے بھی پست ہوگا جہنم میں۔ ٹھیک ہے؟ تو مومنین حضرات، ہمیں چاہیے یہ جو ہم نے رات جشن منایا، جو بزرگوں کا عرس منایا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جشن ولایت امیر المومنین ہے۔ اب احکام مولا علی کی محبت، مولا علی کی مودت، مولا علی کے فرمان، مولا علی کی سیرت، مولا علی کا کردار، مولا علی کی تعلیمات، سب بیٹھ کر ہم نے ان کو یاد کیا۔ اس کے علاوہ ان پاک ہستیوں کی اولاد میں سے جو اولیاء کرام گزرے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں، جیسے اس پروگرام کو ہم نے منسوب کیا ہوا ہے سرکار پیر حاجی امام بخاری سرکار کے ساتھ، تو ان ہستیوں کو بھی یہ خراج عقیدت ہے
ہماری دھمالیں، ہمارے ذکر، ہماری قوالیاں، ہمارے خطاب، ہماری محفلیں، ہماری دعائیں ان ہستیوں کو خراج عقیدت ہے، اور اسی نظریے کے تحت ہے جو نظریہ حج کا ہمارا چلا۔ لیکن چاہے ذکر حج کا ہو، چاہے ذکر محمد و آل محمد کے گھرانے کا ہو، چاہے ذکر ان کی اولادوں میں سے ہمارے آباء و اجداد یا بزرگان کا یا سادات عظام کی عظیم ہستیوں کا ہو، صرف ذکر تک بات محدود نہیں رہنی چاہیے۔ جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے ہمیں ایک راہ دکھا دی، ہمیں اس راہ پہ عمل کرنا ہے، ان نظریات پہ عمل کرنا ہے۔ یہ اگر صرف ہم ایک کسی مخصوص محفل کا نام مذہب رکھ لیں تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مذہب آپ کے ایک دن کے 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی غفلت ہو تو پھر اس کو مذہب نہیں کہتے۔ یہ کوئی جیسے ایک انگریزی کا لفظ استعمال کروں گا کہ مذہب کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی لمحے میں آپ مسلمان ہیں جب آپ مصلی نماز پہ کھڑے ہیں، جب آپ محفل میں ہیں، ذکر محمد و آل محمد کی محفل میں نہیں، محفل میں نہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، آخری تلخ بات، آخری کڑوی بات آپ تک پہنچا کے دعا کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے لنگر کرنا ہے، اور لنگر کرنے کے بعد جو رہنا چاہے بسم اللہ وہ رہ جائے، اور جو جانا چاہے تو یا علی یا علی۔ آخری تلخ بات یہ کروں گا کہ قرآن نے، اللہ نے ایسی 2 نمبری کرنے والوں پر ایک لعنت کی ہے، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، آخری جملہ کہ اللہ نے فرمایا ہے ویل للمصلین۔ میرے دائیں بائیں 2 علماء کرام بیٹھے ہیں، خضر علیانی صاحب اور علامہ تقی شاہ صاحب۔ ویل للمصلین، لعنت ہے ان نمازیوں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کا سادہ ترجمہ یہ کروں گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ کفار کی بات نہیں ہوئی، مشرکین کی بات نہیں ہوئی، منافقین کی بھی نہیں ہوئی، صرف بات ہوئی نمازوں کو بھلانے والوں۔ بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ سارے اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، بھلانے سے نماز میں تو بھولنے کی بڑی گنجائش ہے کہ اگر آپ غلطی سے کوئی ایک رکن نماز کا بھول گئے، اگر سہمن بھول گئے تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا نا کوئی رکن، اور اس کا پھر ایک طریقہ کار بھی ہے، سجدہ سہو ہے، یا وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھول جانے سے، سہون بھول جانا اور کوئی اس میں غلطی ہو جانا گناہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بھول جانے کا کیا مقصد ہے؟ بھول جانے کا وہی مقصد ہے کہ مسجد میں جا کے، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے ایک عہد کیا، کچھ کلمات پڑھے، مسجد سے باہر نکلے، پھر ذاتی زندگی، ذاتی مرضی، اللہ سے کچھ کہا تھا، باہر نکل کر نماز تو پوری پڑھی، نماز میں کوئی غلطی بھی نہیں کی، مگر باہر نکل کر ان باتوں کو بھول گیا جو اللہ سے کر رہا تھا مصلی پہ کھڑے ہو۔ تو اب اللہ نے کیا کہا؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت ہے ان نمازیوں پہ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کہنا پڑے گا اور ماننا بھی پڑے گا، صرف کہنا نہیں پڑے گا، کہ جو بندہ ذکر محمد و آل محمد کی محفل میں آ کر بیٹھے، پڑھتا بھی رہے، سنتا بھی رہے، گریہ بھی کرے، داد بھی دے، نعرے بھی لگائے، اور اس کے بعد اس خاص محفل سے جب وہ باہر آئے، وہ سڑک پہ آئے، وہ محفل میں آئے، وہ کسی دکان پہ ہو، وہ بازار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اس کی ذاتی زندگی میں اگر یزیدی کردار کی جھلک نظر آ رہی ہے تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، ذکر محمد و آل محمد۔ نماز کی اپنی فضیلت ہے تو اس کی بھی اپنی فضیلت ہے۔ وہاں پہ اگر ویل للمصلین ہے تو پھر ماننا پڑے گا
کہ یہاں کچھ کہہ کر باہر کچھ اور کرنے والے تھے، وہاں پہ بھی پھر ویل للمصلین آتا ہے۔ یہ کوئی مرضی نہیں ہے کہ جیسی میری مرضی ہے ویسا دین ہے، دین کسی کی مرضی نہیں ہے۔ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام باتیں کرنے کا نام نہیں، اسلام وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، اسلام وہ ہے جو محمد والے محمد علیہ السلام بتا رہے ہیں، نہ صرف بتایا کر کے دکھایا۔ تو یہ میرا پیغام تھا آج جشن ولایت امیر المومنین کا، کہ ہم حسینی ہیں، ہم ولایت والے ہیں، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم میں سے جتنے سادہ ترین آدمی ہیں وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ہماری باتوں میں اور ہماری زندگی میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم علی والے ہیں، ہمارا کردار ہمارے عقیدے کی گواہی دینے والا ہونا چاہیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا